السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم وقت، اس کی رائٹر ہے محروم نساء شاہ میر۔ آج ہم اس کے ایپیسوڈ 27 کا آغاز کرتے ہیں۔ تمہاری کامیابی پہ سب سے زیادہ خوش عمر حیات۔ اب ہم سلطان منزل سے نکل کر دبے پاؤں عمر کی اسٹڈی میں جاتے ہیں، جہاں حال سلطان بے دم سی بیٹھی تھی۔ حسن کی کال کاٹ کر اس نے موبائل دور پھینکا تھا اور اب کچھ سوچ رہی تھی۔ عمر کے لیپ ٹاپ پر نظر پڑتے ہی خون کھول سا گیا تھا۔ یکدم وہ صوفے سے اٹھی تھی۔ یہ سمجھتا کیا ہے مجھے؟ کیا اس کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی؟ اس کو اب میں بتاؤں گی، یہ بگڑی ہوئی ایلیٹ کلاس کی لڑکی کیا کیا کر سکتی ہے۔ پیروں میں سلیپر اڑستے اس نے انٹرکام اٹھا کر شانوں کو بلایا تھا۔ تب تک وہ نیچے نرم قالین پر بیٹھی اپنا سیٹ اپ بنا چکی تھی۔ بیٹھتے ہوئے اس کے سینے تک آتی چھوٹی ٹیبل پر رکھا اس کا لیپ ٹاپ، جو کہ بخش آج ہی لایا تھا، پاس پڑی چھوٹی سی ڈائری، ہاتھ میں پکڑا موبائل اور سامنے کھڑی نیند سے بھری آنکھیں لیے شانو۔ باجی جی، اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں اب بھی نیند کا خمار تھا۔ پہلے تو تم جاؤ بخش کو اٹھا کر لاؤ، اس کے بعد جاؤ میرے لیے کافی کا ایک پورا تھرماس بنا کر لاؤ، خیال رہے چینی ٹھیک ٹھاک ڈالنا، اور دودھ بھی۔ چلو جاؤ اب۔ وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے مصروف سی بولی تھی۔ اس وقت باجی، اور خدا کی قسم میں بڑی گندی کافی بناتی ہوں۔ عمر صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ کی کافی سے بہتر ہے بندہ سکرات کا بچا ہوا زہر کا پیالہ پی لے۔ وہ اپنی تعریف میں رطب اللسان تھی۔ حالے نے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھائی تھی اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت میں اچھی کافی پی کر چل کرنے کے موڈ میں ہوں؟ میں آپ کے ہاتھ کی بدمزہ کافی اس لیے پینا چاہتی ہوں تاکہ میرے دماغ کی تاریں ہل جائیں اور میں ساری رات نہ سو سکوں۔ اب آپ جائیں گی یا گاڑی بلوا دوں؟ وہ نرم مگر ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شانو سر جھٹک کر بڑبڑاتے ہوئے کچن کی طرف نکل گئی تھی۔ آدھا پاگل شوہر تھا، بیوی پوری پاگل۔ ہاں نہیں تو بھلا میری کافی ہی ملی ہے ان دونوں کو مذاق اڑانے کو۔ حالے نے ڈائری سے ایک نمبر نکالا تھا اور اب اس پہ کال جا رہی تھی۔ دوسری جانب کال پک کر لی گئی تھی۔ سلام دعا کے بعد وہ سیدھا مدعے پہ آئی تھی۔ ہاں فراز، مجھے ایک کام تھا تم سے۔ ہاں خیر ہی ہے، کچھ گاڑیوں کی ڈیٹیلز چاہیے تھی اور ایک نمبر بھیج رہی ہوں، کام کر دو گے؟ وہ مصروف سی بول رہی تھی۔ جواب میں کچھ کہا گیا تھا۔ ہاں اوکے، میں تمہیں واٹس ایپ بھیج دیتی ہوں ڈیٹیلز۔ نہیں بس یہی بہت ہے، تھینک یو۔ اس نے کال کاٹ دی تھی اور فوٹیج میں نظر آنے والی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی تصاویر فراز کو سینڈ کر دی تھی۔ فراز اس کا کلاس فیلو تھا۔ اس کے باپ اور بھائی کی گاڑیوں کی ایجنسی تھی، خود وہ آئی ٹی کا کیڑا تھا۔ یہ معلومات اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اب اس نے ایک اور کال ملائی تھی۔ لیل کی نیند میں ڈوبی آواز گونجی تھی۔ کس کو موت پڑ گئی ہے؟ وہ سخت بیزار ہوئی تھی۔ آپ کو 1 گھنٹے کے 6,000 چاہیے۔ حالے نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ لیل اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ الفا کی زوجہ بات کر رہی ہو؟ وہ سنبھل کر پوچھ رہی تھی۔ میں حالے سلطان بات کر رہی ہوں۔ عمر کو بیچ سے نکال کر میرے لیے کام کریں گی؟ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ 6,500 لوں گی 1 گھنٹے کے، اس کے علاوہ میرے کھانے کے لیے کچھ بھیجنا ہوگا، کچھ بھی جو مرضی آرڈر کر دو میرے ایڈریس پہ۔ آدھے گھنٹے تک میں تب تک کام شروع کرتی ہوں۔ وہ اپنے سانولے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اٹھی تھی، چھوٹے کٹے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کیا تھا اور اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کمرے میں بیڈ پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی، ہاتھ میں موبائل، باؤل میں رکھے چپس سے ایک چپس کھاتی قدرے موٹی سی لڑکی۔ لیل نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو باہر بلایا تھا۔ وہ لڑکی حیرت زدہ سی باہر آئی تھی۔ اوکے، مل جائے گا۔ شیر علی اور اس کے بھائی ندیم علی کی ساری ڈیٹیلز چاہیے مجھے۔ کب کس کیس میں پھنسے، کتنا عرصہ جیل ہوئی، کب نکلے، کس نے نکالا، سب کچھ آج صبح ہونے سے پہلے ہی مجھے سب کچھ چاہیے۔ لیل اب اپنا سسٹم آن کر رہی تھی۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ موٹی لڑکی نے اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا۔ بات سنو زوجہ، یہ کام کسی ایک آدمی کا نہیں ہے۔ میں تمہیں شیر علی کی سارے کیسز کی تفصیل بھیجوں گی۔ وہ ان سب سے کیسے نکلا، کب نکلا، یہ بھی بھیج دوں گی، لیکن اس کے لیے مجھے اور لوگ بھی چاہیے ہوں گے۔ میں انویسٹیگیٹر ہوں، الادین کا چراغ نہیں۔ تمہیں یا تو انتظار کرنا ہوگا یا پھر میرے دوسرے لوگوں کو پے کرنا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اوکے، میں پے کر دوں گی۔ آپ بس اس امر کو یقینی بنائیں کہ مجھے صبح ہونے سے پہلے ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ لیل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ ایک اور بات، میں پیسوں کے لیے صبح تک انتظار کر لوں گی، لیکن باقی لوگ بغیر پیسوں کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں گے بھی نہیں۔ میں تمہیں اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز بھیجتی ہوں، ان کو پیسے ٹرانسفر
کروا دو، جتنا جلدی کرو گی اتنا کام بھی جلدی ہوگا۔ اس اب کے حالے کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا، لیکن وہ نارمل رہی۔ اس نے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس کوئی رقم نہیں تھی، کیا کرے کہاں جائے۔ حالے نے کال کاٹ دی تھی، سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کبھی اس کو پیسوں کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑا تھا۔ اگر کبھی معراج سلطان اس کی پاکٹ منی بند کر دیتے تھے تو اس کے پاس ہارون شاہد موجود ہوتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسروں کے پیسوں سے کھانا کھاتے تھے، گھومتے تھے، شاپنگ کرتے تھے۔ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک دن ہارون شاہد اس کے پاس نہیں ہوگا۔ سارا مسئلہ یہی تھا کہ اس کے پاس اب ہارون شاہد نہیں تھا۔ دوستوں کا موجود ہونا جتنی بڑی نعمت تھی، ان کا بچھڑنا اتنا ہی بڑا عذاب تھا۔ حالے نے سر جھٹک کر سارے خیالات کو جھٹکا تھا۔ جب تمام منفی خیال جھٹک دیے تو دماغ کو ذرا تقویت ملی، اور جب دماغ پرسکون ہوا تو اس نے حالے کے کان میں چپکے سے آ کر ایک حل پہنچایا۔ حالے کے ہونٹوں پہ زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنا موبائل اٹھایا تھا اور ایک نمبر پہ کال کی تھی۔ اپنے کمرے میں ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی مدحت کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تھا، غیر شناسا۔ کچھ سوچ کر اس نے کال اٹھا ہی لی تھی۔ میں حالے بات کر رہی ہوں مدحت۔ اسپیکر سے حالے کی آواز آئی تھی۔ تم کیسی ہو تم حالے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ میں دو بار تمہارے گھر گئی ہوں، تم نہیں تھی، اور تمہارا نمبر بھی نہیں دیا کسی نے۔ میں تمہارے لیے پریشان تھی۔ مدحت جلدی بول رہی تھی، مبادہ کہیں کال ہی نہ کٹ جائے۔ حالے نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ یہ سب چھوڑو، تم یہ بتاؤ، میرا وہ ڈائمنڈ سیٹ چاہیے تمہیں، میری برتھ ڈے والا۔ مدحت تھم سی گئی۔ وہ سیٹ؟ وہ کیسے دے سکتی ہو تم؟ قیمتی ہے بہت زیادہ، اور تمہارا فیورٹ بھی۔ تم شیور ہو؟ میں شیور ہوں۔ تمہیں بس 1-2 اکاؤنٹس میں کچھ رقم بھیجنی ہوگی آج رات ہی، کسی بھی طرح تم کر لو گی نا؟ ہاں میں کر لوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں سیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم دوست ہو میری، جتنی چاہو میں اتنی رقم تمہیں دے سکتی ہوں۔ یار فارمیلٹی کی کوئی ضرورت نہیں، میں وہ سیٹ نہیں لے سکتی۔ دوستی میں سودے بازی نہیں کر سکتی۔ تم 1000 بار میرے کام آئی ہو، کیا اب میں تمہارے کام آنے کا معاوضہ لوں؟ وہ سخت غیر آرام دہ تھی۔ اگر تم اس سیٹ کے بدلے رقم دے سکتی ہو تو میں لوں گی، ورنہ حالے ایک پیسہ بھی نہیں لے گی۔ مدحت یہ پیسہ اگر تمہارا ہوتا تو میں لے لیتی، لیکن یہ تمہارے شوہر کی کمائی ہے، میں نہیں چاہتی کل کو تمہیں کوئی تانا دے، وہ ملائمت سے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف مدحت نے ہار مان لی تھی۔ کتنی رقم بھیجنی ہے؟ وہ بوجھل سی ہو گئی تھی۔ میں ڈیٹیلز سینڈ کرتی ہوں، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ دوسری طرف لیل کی طرف سے ای میل موصول ہوئی تھی، شیر علی کے ایک کیس کی ساری ڈیٹیلز۔ حالے سارے خیالات کو جھٹک کر ای میل پہ غور کرنے لگی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ کسی کے گناہ سمیٹے تو کسی کے عیوب چھپائے۔ چاند کی روشنی سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ قبرستان کی مٹی پہ ایک قبر کے قریب بیٹھے عمر کی آنکھوں میں سرخی تھی، چہرے پہ دکھ تھا، ملال تھا۔ وہ ساری دنیا کے سامنے سینہ تان کر چلتا تھا، سب کے سامنے وہ اپنے غم کا اشتہار نہیں لگاتا تھا، لیکن دل کا کونا کونا زخمی تھا، دل کے ہر حصے سے خون رستا تھا۔ دنیا کو آتا ہوگا قبروں اور قبرستانوں سے خوف، اسے نہیں آتا تھا۔ تازہ سرخ گلابوں کا بوکے اس نے 2 قبروں کے بیچ میں رکھ دیے تھے۔ ایک قبر پہ نگین سلطان کے نام کی تختی لگی تھی اور دوسری پہ معراج سلطان۔ وہ ان دونوں قبروں کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ اس کے سیاہ بال آج بھی ماتھے پہ بکھرے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ماموں، میں کتنا اکیلا ہو گیا ہوں، وہ قبر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں، لیکن میرا دل، میں اس کا کیا کروں؟ جب میں آپ کی قبر کو دیکھتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ مجھ سے اگر آج کوئی پوچھے درد کیا ہے تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہہ دوں گا، کسی اپنے کی قبر دیکھنا۔ بس یہاں ہر درد ختم ہو جاتا ہے، اس کے آگے کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ انتہا ہے۔ کوئی مجھے بتائے انتہا پہ پہنچ کر کیا کیا جائے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے دشمن کتنے طاقتور ہیں؟ انہوں نے نذیر کو گولیاں مار دیں، وہ کوما میں ہے۔ اس کے بغیر تو میں جیسے مفلوج ہوں، لیکن فکر نہ کریں، میں نے ڈاکٹر کو ڈھونڈ لیا ہے، آپ کو یہی بتانے آیا ہوں، وہ مجھے مل گیا ہے۔ اس نے آپ کی پکار کو ضائع کیا تھا نا، اب میں بھی یہی کروں گا۔ وہ اب کبھی کسی کی پکار پہ نہیں جا سکے گا، اس کو بھگتنا ہوگا۔ آپ دیکھیے گا وہ کیسے بھگتے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں جا رہا ہوں، آپ کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا، پھر آؤں گا، اوکے؟ وہ کہتے ہوئے جانے کو مڑا تھا جب اس کے پیر میں کچھ اٹکا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچا۔ یہ ایک دم منظر بدلا تھا۔ اس ایک ٹھوکر نے اس کو 10 سال پیچھے پہنچا دیا۔ یہ قبر میں لیٹا آدمی اس وقت اپنے پیروں پہ کھڑا تھا، صحت مند اور مطمئن۔ ہیمن کی
عمارت باہر چوکیدار کی کرسی پہ بیٹھا عمر حیات بمشکل اپنی آنکھیں کھولے ہوئے تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے اس کی یہی روٹین تھی، ساری رات جاگتا تھا۔ کیسے، یہ بس وہی جانتا تھا۔ اس کی کرسی کے پاس پانی کی بالٹی رکھی ہوتی تھی، اگر اس کو ذرا سی بھی نیند آتی تو وہ اپنے منہ پہ چھینٹے مارتا، اور اگر کبھی وہ خود نہ مارتا تو بشیر اس کو عمر کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ وہ اسے سونے نہیں دیتا تھا، پانی کا مگ اٹھا کر اس کے چہرے پر ڈال دیتا، لیکن ایسا صرف 2 بار ہی ہوا تھا۔ تیسری بار جب اس نے پانی پھینکا تو عمر نے ساری بالٹی اس کے اوپر ڈال دی تھی اور اپنے فولادی ہاتھ سے اس کے جبڑے پہ ایک مکہ جڑا تھا، جس کے بعد وہ عمر کے قریب آنے سے بھی ڈرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا جب معراج سلطان کی گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تھا، وہ مہربان چہرے والا آدمی باہر آیا تھا۔ عمر ان کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آج ذرا کریں گے میری بے عزتی۔ معراج سلطان بھی مسکرائے تھے۔ یہ کیسا سکون تھا جو انہیں اس لڑکے کو دیکھ کر ملتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں دل کیا تھا کہ اس کو گلے لگا لیں، اور پھر دل کی خواہش پہ عمل کرتے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا تھا۔ عمر ہونکوں کی طرح کھڑا رہ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب بھی پہلو میں گرے تھے۔ ایک سکون سا تھا جو معراج سلطان کے رگوں پہ میں دوڑ گیا تھا۔ اس لڑکے سے کسی عزیز کی خوشبو آتی تھی، لیکن کس کی؟ یکدم انہیں اپنی بے اختیاری کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ پیچھے ہٹے تھے۔ عمر خاموشی سے ان کو دیکھے گیا۔ کیا میری ڈیوٹی اتنی پسند آ گئی ہے جو گلے لگائے جا رہے ہیں؟ اس کا انداز جلا کٹا سا تھا۔ معراج دھیمے سے مسکرائے تھے اور اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ سرخ تھی، بے انتہا سرخ۔ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے بھی تھے۔ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ وہ دن میں زیادہ سوتا نہیں۔ کیا تم نے اپنی نیند کو مات دے دی؟ انہوں نے بات بدل لی تھی۔ بشیر ان کے لیے کرسی لے آیا تھا۔ وہ وہیں عمر کی کرسی کے سامنے کرسی رکھ کے بیٹھ گئے تھے۔ عمر نے شانے اچکائے تھے۔ کچھ وقت اور لگے گا، 18 سال کی عادت ایک دن میں نہیں نکلتی، لیکن عمر حیات یہ کر لے گا۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ان کے لہجے میں دور کہیں ہلکی فکر سی بھی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن اگر میری اماں میری آنکھوں کو دیکھ لیں تو آپ کی ساری زندگی جیل میں گزرے گی۔ وہ آپ پہ ایسے کیس کریں گی کہ آپ پیشیاں بھگتنے میں ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ وہ محظوظ سا کہہ رہا تھا۔ معراج ہلکے سے مسکرائے تھے۔ تمہاری ماں بھی یہی چاہتی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے میسج کیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں عمر کو خدا کے بعد آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اور میں اچھے سے جانتا ہوں نفیسہ حیات کا مطلب کیا تھا۔ یقیناً وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی کہ میں تمہیں کمفرٹ کا عادی بناؤں، تمہیں صبح 9 بجے تک پڑے سونے دوں، تمہاری ہاتھا پائی کو تمہاری ضرورت سمجھ کر اور بڑھا دوں، اور ایک شاہانہ سا کمرہ تمہیں آرام کرنے کے لیے دے دوں، دن رات ملازم تمہاری خدمت کریں۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی۔ جو اس نے کہا ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، اور جلد ہی تمہیں بھی سمجھا دوں گا۔ عمر حیات، تمہاری ماں مجھ پہ کوئی کیس نہیں کرے گی۔ وہ ہنوز مسکرا رہے تھے، جبکہ عمر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ٹھیک ہے، ہو گیا نا جو آپ چاہتے تھے، میں نے کر تو لیا، اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے میرا خاندان ڈھونڈنا ہے، کالج میں داخلہ چاہیے، مجھے کب تک میں یہاں کھڑا پہرا دیتا رہوں گا؟ معراج نے ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا تھا۔ تمہیں غصہ بہت آتا ہے، وہ افسوس سے کہہ رہے تھے۔ تم جاگ تو لیتے ہو، لیکن پھر بھی تم اگلے 2 مہینے اور یہی کام کرو گے۔ عادتوں کو پختہ ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن تمہارے غصے پہ بھی کام کرنا ہوگا۔ کیا کیا جائے؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ عمر چپتی نظروں سے ان کو دیکھے گیا۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ یہاں جو چھوٹے بچے ہیں ان کا کیئر ٹیکر بنا دیں مجھے۔ سارا دن ان کے آگے پیچھے پھروں گا، ان کو نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، کھلاؤں گا، بالکل ان کی ماں کی طرح، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر ان کو اپنے ساتھ یہاں اسی کرسی پہ سلا بھی لوں گا۔ اس سے بہتر کام بھلا اور کیا ہوگا آپ کی نظروں میں؟ صاف ظاہر تھا وہ طنز کر رہا تھا، لیکن معراج کے چہرے پہ خوشگوار سے تاثرات ابھرے تھے۔ گریٹ، تم نے کیا حل نکالا ہے؟ بھلا بچوں سے زیادہ غصہ کون دلاتا ہوگا؟ تم آج سے دن میں 2 گھنٹے یہی کام کرو گے۔ بشیر تمہیں اندر آیا سے ملوا دے گا۔ کسی بھی بچے پہ ذرا سا بھی غصہ مت کرنا عمر، نہ ڈانٹنا، نہ جھڑکنا، اور ان کی ہر بات کا جواب دینا ہوگا تمہیں، چاہے سوال کتنا ہی بے تکا کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا، تم یہ 7 والی ہسپتال میں 1 گھنٹے کے لیے ویٹر کا کام کرو گے۔ بھلا ویٹر سے زیادہ لوگوں کے حکم کون سنتا ہوگا؟ جب ہسپتال میں موجود بیمار اور معذور لوگوں کے پریشان اور جھنجھلائے ہوئے رشتہ دار تمہیں جھڑکیں گے یا پھر تم پہ غصہ کریں گے، تب تمہیں خود کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور رات میں آخری پہر کی ڈیوٹی تمہاری ہوگی۔ باقی وقت سو جایا کرنا، اوکے؟
महीना बाद आऊँगा और फिर देखूँगा आगे क्या करना है। इन्होंने सारा प्लान तरतीब दे दिया था। उमर हंसा था, दिल खोलकर। गर्दन पीछे फेंक कर वो हंसता गया, गाल का गड़ा भी वाजिया होता गया। हंसते हंसते इसकी आंखों में पानी भर गया। इसने एक हाथ से अपनी आंखें साफ की थी और मेराज की जानिब देखा था। आप बहुत फ़नी हैं, कसम से बहुत ज़्यादा। उमर हयात अब बच्चे संभालेगा। शायद मेरी अम्मा ने आपको बताया नहीं। उमर हयात को सिर्फ एक चीज़ से नफ़रत है, बच्चों से। मुझे बच्चे नहीं पसंद। आपको लगता है उमर अब बच्चे पालेगा, लोगों के हुक्म सुनेगा, इनकी बातें सुनेगा? ओह मेरे खुदा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। मेरी अम्मा ने मुझे कभी बेड से नीचे कदम नहीं रखने दिया और यहाँ मैं ये सब कुछ करूँगा? हरगिज़ नहीं। वो इनकी आंखों में देख कर कहते हुए आगे बढ़ने लगा। जब इसके पैर के नीचे कोई पत्थर आया और वो गिरने ही लगा था, जब मेराज ने बरक रफ्तारी से उठकर इसको थाम लिया था। मुझे लगा था नफीसा ने बेटे को अपने जैसा बनाया होगा, नाकाबिले तस्खीर। लेकिन तुम उमर, तुम्हें नफीसा जैसा बनने में सदियां लग जाएंगी। जिस काम को तुम हकीर समझते हो, आज से कई साल पहले जब तुम्हारी माँ और मैं अमेरिका में पढ़ते थे, तब इस दियारे गैर में तुम्हारी माँ ने वेटर का काम किया है। वो स्कॉलरशिप पे गई थी, इसे सिर्फ रहाइश और दाखिला मिला था। खाना खाने और किताबें लेने को इसे कमाना पड़ता था और वो कमाती थी, माथे पे शिकन लाए बगैर, अपने मसाइल का इश्तिहार लगाए बगैर, क्योंकि वो नफीसा हयात थी। हर कोई नफीसा हयात नहीं होता। तुम तो बिल्कुल भी नहीं। रहने दो ये सब काम। मैं अपनी दोस्त की खातिर तुम्हारा ख़ानदान ढूंढने में मदद कर दूंगा। आज 12 बजे कोर्ट आ जाना, लंच ब्रेक में बात होगी। वो इसका कंधा थपकते आगे बढ़ गए थे जब उमर ने पीछे से पुकारा था, मैं आज से काम करूँगा। अस्पताल में किससे मिलना होगा? मेरा काम कौन समझाएगा? वो इनकी पुश्त को देखते हुए पूछ रहा था। मेराज के होंठे पे दबी दबी मुस्कुराहट आई थी, जिसे वो छुपा गए और मुड़े थे वहीं से। तुम बस कैंटीन चले जाना, बाकी सब तुम्हें समझा दिया जाएगा, फ़िक्र ना करो। वो वहीं से कह रहे थे। मैं उमर हयात हूँ, मैं अपनी अम्मा का बेटा हूँ। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरी माँ ने किया, माथे पे शिकन लाए बगैर, अपने मसाइल का इश्तिहार लगाए बगैर। आप देख लीजिएगा। वो इनसे दूर खड़ा कह रहा था, तभी इसको ज़रा बुलंद आवाज़ में कहना पड़ रहा था। मेराज हाथ हिलाते आगे बढ़ गए थे। पीछे उमर सोच में घिरा खड़ा रह गया था। वो बच्चे संभालेगा, वो लोगों के लिए खाना लाएगा। क्या उमर हयात को ये दिन भी देखना था? माजी को फरामोश करके वो हाल में आया था। आज उमर के पास इस ठोकर से बचाने वाला नहीं था। आज हसन के पास इसको शाबाश देने वाला कोई नहीं था। आज हाले के पास इसके मसाइल हल करने वाला नहीं था। वो एक शख्स मर कर भी कई लोगों को मार गया था। सफ़ेद पेंट वाला बंगला अपनी पूरी शान से खड़ा था। उमर हयात जीन्स की जेबों में हाथ डाले चुपती नज़रों से इस शानदार इमारत को देखे गया। इसकी समातों में एक ही फिक्रा गूंज रहा था, एक नहीफ सी आवाज़, डॉक्टर को बुलाओ। चंद लम्हे मज़ीद इसी तरह खड़े रहने के बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। पी कैप को तिरछा करके चेहरे की जानिब झुका दिया, ऐसे कि अब इसका चेहरा साफ नज़र नहीं आता था। मसला गार्ड ने इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया था। उमर ने तशक्कुर भरी नज़रों से इसको देखा। जो जवाब में इसने सीने पे हाथ रखकर जैसे कोई हक अदा किया था। उमर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया था, जीन्स के जेबों में हाथ डाले, सारे में तायराना नज़र डालता। वो आगे गया। सीढ़ियों से ऊपर जाओ तो 2 कमरे आते थे। दाएं कमरे की जानिब बढ़ गया था। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ कोई 8-9 साला बच्चा बेड पर सो रहा था। उमर इसके करीब बेड पर बैठा था और हाथ बढ़ाकर इस बच्चे को उठाने की कोशिश की थी। बच्चे की नींद शायद कच्ची थी। वो कसमसाते हुए उठ बैठा था और अपनी गोल गोल मासूम आंखों से उमर को देखे गया। उमर मुस्कुराया था। क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगे? बच्चे की नींद भरी आंखें चमक उठी थी। इसने इस बात में सर हिलाया। तकरीबन आधा घंटा बाद उमर इस कमरे से निकलकर साथ वाले कमरे में दाखिल हुआ था। दरवाज़ा नीम हुआ था। उमर ने इसको खोला तो खुलता चला गया। बेड पे सामने एक 40 साला आदमी करवट के बल सो रहा था। साइड टेबल पर पानी का जग रखा था। उमर कदम कदम चलता इसके करीब आया था। इसने आगे बढ़कर वो जग उठाया था और सारे का सारा पानी इस आदमी पे फेंक दिया था। वो आदमी हड़बड़ा के उठ बैठा था। कौन? वो बुखलाते हुए यहाँ वहाँ देख रहे थे, लेकिन अपने सामने उमर हयात को खड़ा देखकर इनका सांस सीने में अटक गया था। वो बेख्तियार पीछे हटे थे। इनकी कमर बेड से जा लगी थी। क्या मुझे पहचाना नहीं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब? मैं वही उमर हूँ जिसका ख़ानदान तुमने चंद टकों के लिए बेच दिया। अब तुम्हारी बारी भी तो आनी ही थी। वो इनकी खौफज़दा आंखों में देखता पूछ रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आए कैसे? मेरी फैमिली कहाँ है? तुमने क्या किया है इनके साथ? क्या तुमने कुछ किया है? अंदर कैसे आए तुम? वो दबी दबी आवाज़ में घुर्रा रहे थे। उमर सुकून से इनको देखे गया, फिर ड्रेसिंग टेबल की कुर्सी
گھسیٹ کر بیڈ کے سامنے بالکل سامنے رکھی اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ان کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ جب بولا تو اس کی آواز میں ایک کاٹ سی تھی۔ میں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا ہوں، مجھے کچھ جوابات چاہیے، جلدی جلدی بتاؤ تاکہ میں جا سکوں، ورنہ ساتھ والے کمرے میں سوتا ہوا تمہارا بیٹا ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔ عمر، تمہیں ضرور کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی، دیکھو میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میری واحد فیملی میرا بیٹا ہے، تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ، وہ لجاجت سے کہہ رہے تھے۔ عمر نے بیزاری سے ان کو دیکھا تھا۔ ایک فرض شناس ڈاکٹر کا کیا کام ہوتا ہے حفیظ صاحب؟ وہ خاموش رہے۔ میں بتاتا ہوں، عمر نے بولنا شروع کیا۔ ایک فرض شناس ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کے لیے مریض کی جان اپنی جان سے زیادہ قیمتی ہو، جو اپنے مریض کو بچانے کے لیے ہر حد تک جائے بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ جیسے اگر اپنے مریض کے لیے کسی سے بھی ذرا سی بھی خطرے کی بو محسوس ہو تو اپنے مریض کے ساتھ سائے کی طرح رہے، ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھے۔ خدا کے بعد لوگ ڈاکٹر پہ یقین رکھتے ہیں کہ چاہے وہ کسائیوں کی طرح اپنے آپریشن ٹیبل پر لیٹے اپنے عزیز کو کاٹ دے، لیکن وہ اندر موجود ان کے عزیز کو زندگی دے گا، کیونکہ خدا نے اسے وسیلہ بنایا ہوتا ہے۔ تم میرے لیے وسیلہ خدا تھے، تم نے میرے عزیز کو، میری فیملی کو کیسے مرنے دے دیا؟ وہ افسوس سے پوچھ رہا تھا۔ عبدالحفیظ کی آنکھوں میں غصہ در آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور عمر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ بکواس بند کرو تم اپنی، دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی۔ ہاں جانے دیا، میں نے شمس سلطان کو جانے دیا، سفیر سلطان کو جانے دیا، اب کیا کرو گے تم؟ کیا ثبوت ہے میرے پاس، تمہارے پاس؟ مار دو گے مجھے؟ آؤ مارو، آؤ نہ مارو مجھے ایسے، ارے مر گیا وہ بوڑھا ناگ، اب کیا کروں؟ پھانسی چڑھ جاؤں؟ اتنے دنوں سے خوف میں ہوں، میں گھر سے نکلتا نہیں ہوں، میں صرف اس لیے کہیں تم مجھے مار نہ دو، لیکن آج مارو مجھے، آؤ عمر حیات مجھے مار دو، ہمت ہے تو مار دو۔ ہے غیرت؟ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، ان کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ عمر اسی طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ان کو دیکھے گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنا موبائل نکالا تھا اور ایک ویڈیو ان کی آنکھوں کے سامنے کی تھی۔ اس ویڈیو میں وہی 8 سالہ بچہ تھا جس کو کرسی سے باندھ رکھا تھا، جو بری طرح رو رہا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، آنکھ کے قریب زخم کا نشان تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ دروازے پہ کھڑا رہنے والا گارڈ اسی بچے پہ بندوق تانے کھڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے بس یہ ایک ہی بات بول رہا تھا، پلیز کال دا ڈاکٹر، آئی ایم ان پین، پلیز ڈاکٹر کو بلا دیں، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز کال دا ڈاکٹر، آئی ایم ان پین، پلیز کال دا ڈاکٹر، آئی ایم ان پین۔ اب کہ عبدالحفیظ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا، ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، وہ بے دم سے ہو کر بیڈ پر گرے تھے۔ میرا بیٹا، میرا برہان، وہ عمر کی طرف دیکھتے وہ مشکل بولے تھے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، بچوں سے دشمنی نہ کرو، میرا بیٹا میرا واحد خاندان ہے، چھوڑ دو اسے، خدا کے لیے عمر، وہ بہت چھوٹا ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں، وہ جیسے بے بسی سے بولے تھے۔ عمر نے زخمی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جج صاحب، میرا خاندان تھے، تمہارے بیٹے کی ماں نہیں ہے اور میرا باپ نہیں تھا، تمہیں پتہ ہے میں نے 18 سال اپنے باپ کے بغیر گزارے تھے، 18 سال بعد مجھے میرا باپ ملا تھا، تم نے اس کو مار دیا۔ کیا معراج سلطان تمہارے والد تھے؟ وہ سب کچھ بھول کر حیرت سے پوچھ رہے تھے، لیکن عمر ان کو نہیں سن رہا تھا۔ میں نے 18 سال بھائی کے بغیر گزارے تھے، اتنے سالوں بعد مجھے میرا بھائی ملا تھا، میں نے اپنی زندگی میں دوست نہیں بنائے، جج صاحب میرے واحد دوست تھے، تم نے کیسے ان کو مرنے دیا؟ وہ تمہارے کیا لگتے تھے آخر؟ وہ جھنجھلا سے گئے۔ میں آج تک خود بھی نہیں سمجھ سکا کہ وہ میرے باپ زیادہ تھے یا بھائی یا پھر دوست یا پھر سارا خاندان، وہ کیا تھے؟ وہ کیسے ان سب رشتوں کی کمی پوری کرتے تھے؟ بتاؤ نا، وہ ان کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں ان کی قسم ہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، جو بولو گے میں کروں گا، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، بس میرے بیٹے کو جانے دو، اس کا کوئی قصور نہیں، اس کے آگے زندگی پڑی ہے، اس کے ذہن پہ اس واقعے کا اثر ہو جائے گا، وہ ساری زندگی اس سب سے نہیں نکل سکے گا، پلیز اسے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ انہوں نے واقعی ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ تم چاہو تو پیر بھی پکڑ سکتا ہوں، میں تمہارے پیر پکڑتا ہوں، اور واقعی اس کے پیر میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دو۔
وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عمر اس کو دیکھتے ہوئے ناگواری سے اٹھا تھا۔ آئندہ یہ حرکت مت کرنا، وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا۔ تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا لیکن ایک شرط ہے، وہ سوچ سوچ کر کہہ رہا تھا۔ تمہیں ایک ویڈیو بنانی ہوگی، تم اس میں اعتراف کرو گے کہ تم نے تمہاری غیر ذمہ داری نے ان کی جان لی، تم اپنا فرض نہیں نبھا سکے، تم وقت پہ نہیں پہنچے، تم بک گئے، تم نے ان لوگوں کو اندر آنے دیا جو ان کے دشمن تھے۔ ان لوگوں کا نام بے شک مت لینا، لیکن تم اپنی ویڈیو میں اپنے جرم کا اعتراف کرو گے اور آئندہ اس مقدس پیشے سے دور رہو گے۔ اگر تم ابھی یہ ویڈیو بنانے کو تیار ہو تو میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا، اور کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں اس ویڈیو کا کیا کروں گا؟ خیر نہیں، لیکن پھر بھی سن لو۔ ایک نجی نیوز ایجنسی میں میرا ایک بہت اچھا دوست کام کرتا ہے۔ یہ ویڈیو میں اس کو بھیجوں گا، اسے میں ٹویٹر پہ پوسٹ کروں گا، انسٹاگرام پہ اپلوڈ کروں گا، میں سارے سوشل میڈیا پہ پلیٹ فارمز پہ تمہاری ویڈیو چلاؤں گا۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ ہیں، سوچ لو، ورنہ چھٹے منٹ میرا آدمی تمہارے بیٹے کی کھوپڑی کھول دے گا۔ وہ ایسی شفقت سے کہہ رہا تھا کہ عبدالحفیظ کا دل دہل گیا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حلق میں جیسے کانٹے آ گئے تھے۔ یہ مت کرو عمر، میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا، میری ساکھ خراب ہو جائے گی، سارا شہر مجھ پہ تھو تھو کرے گا۔ میں اس مقام پہ بڑی مشکلوں سے پہنچا ہوں۔ میں نے خود کو بنانے میں، یہ نام کمانے میں ایک عمر لگائی ہے، پیسہ لگایا ہے، سب تباہ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ میرا بیٹا، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ یہ گھر، یہ مجھے ہسپتال کی طرف سے ملا ہے، یہ چھین جائے گا، میں سڑک پہ آ جاؤں گا۔ مت کرو ایسا، میں معافی مانگتا ہوں اپنے کیے کی، جو کچھ بھی میں نے کیا، اس سب کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو۔ عمر لب بھینچے یہ سارا منظر دیکھے گیا۔ یہ ڈرامہ، یہ رونا پیٹنا، یہ سب کچھ مجھ پہ اثر نہیں کرے گا۔ کرتا ضرور کرتا اگر میں انسان ہوتا۔ اس وقت میں بھیڑیا ہوں، سو اپنے آنسو، اپنی توانائی کو مجھ پہ ضائع مت کرو۔ میں ہر روز تھانے میں تم جیسے 1000 لوگ دیکھتا ہوں، روتے پیٹتے، اپنے گناہ کی معافی مانگتے، اور جب وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر سے وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اب اگر تم نے اپنے منہ سے معافی کا ایک لفظ بھی نکالا تو میں اپنے آدمی سے کہہ کر تمہارے بیٹے کی کھوپڑی کھلوا دوں گا، یا پھر تمہاری دونوں ٹانگوں کو مفلوج کر دوں گا، کیونکہ اب تم ہسپتال نہیں جا سکتے، یہ طے ہے۔ میں تمہیں کسی دوسرے کے خاندان کو تباہ کرنے نہیں دوں گا۔ بددیانت ڈاکٹر کے ہسپتال میں کوئی جگہ نہیں، سو اب تم اٹھو اور ویڈیو بناؤ۔ اس کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے بے بسی سے اس کو دیکھا تھا۔ عمر، ایک بار میری بات سن لو پلیز، وہ گھگیائے تھے۔ عمر نے نفی میں سر ہلاتے فون کان سے لگایا تھا۔ ہاں حیدر، بچے کے سارے اعضاء ایک ایک کر کے کاٹ۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب ڈاکٹر نے دیوانہ وار لپک کر فون اس کے کان سے ہٹا کر کال بند کر دی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں، وہ متوحش سا چلایا تھا۔ تم جو کہو گے میں سب کچھ کروں گا، جیسا کہو گے ویسا کروں گا، بس میرے بیٹے کو کچھ مت کہنا، وہ میری واحد فیملی ہے، اسے کچھ مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، دل میں درد اٹھا تھا۔ اتنے سالوں کا بنایا ہوا نام، اتنی سالوں کی محنت، عزت، ساکھ، سب مٹ جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا۔ کاش انہوں نے اس دن وہ سب نہ کیا ہوتا۔ اس دن اگر وہ یہ سب کچھ کرتے سوچ لیتے کہ ہر برے عمل کا رد عمل اس سے بھی برا ہوتا ہے، تو کبھی بھی مر کر بھی وہ اس دن کسی کو اندر نہ جانے دیتے۔ اگر اس دن انہوں نے اپنی لالچ پر اور شر پہ قابو پا لیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میں چاہتا تو آج اپنی بندوق کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دیتا، لیکن میں یہ نہیں کروں گا۔ میں تمہاری جان نہیں لے سکتا کیونکہ یہ خدا کا کام ہے۔ میں تمہارے بچے کو یتیم نہیں کر سکتا کیونکہ میرے دل میں اب بھی رحم ہے۔ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارا بیٹا تمہاری لاش پہ روئے گا نہیں، جس طرح تم نے میرے عزیزوں کو رلایا۔ تم زندہ رہ جاؤ گے کیونکہ تمہاری سزا یہی ہونی چاہیے۔ موت آزادی ہے، زندگی قید ہے، تمہیں قید میں ہی رہنا چاہیے۔ اور اب تم اس ڈرامے کو مزید کتنی دیر چلانا چاہتے ہو؟ اب بہت ہو گیا، ختم کرو یہ سب، ویڈیو بناؤ۔ ڈاکٹر ویڈیو، عمر اس کے سر پر کھڑا ہراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اٹھے تھے، ان کی چال شکستہ تھی، چہرہ ایسے جیسے کوئی ہارا ہوا جواری۔ وہ مرے قدموں سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ عمر نے موبائل آن کر کے ان کے سامنے رکھ دیا تھا، ایک نظر ان کو دیکھا تھا ناپسندیدگی سے، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹیبل پر رکھا ہیئر برش اٹھا کر ان کے بالوں میں پھیرا تھا، اپنے دونوں ہاتھ ان کے چہرے پہ پھیرے تھے۔ اب وہ بہتر لگ رہے تھے۔ عمر مسکرایا تھا۔ چلو اب بولنا شروع کرو۔
عمر نے ایک پرچہ ان کے سامنے رکھ دیا جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بولنا شروع کیا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے ایک آخری بے بسی اور غصے بھری نظر عمر پہ ڈالی تھی اور پھر بولنا شروع کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمر اپنے موبائل کی ریکارڈنگ ویڈیو کو دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ موبائل کی اسکرین پہ ڈاکٹر عبدالحفیظ کا چہرہ تھا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں بول رہے تھے، میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں۔ میں جینا ہسپتال میں سینئر ڈاکٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں۔ میں آپ سب کو آج ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ دن قبل میرے پاس ایک مریض کو لایا گیا۔ آپ سب ان کو جانتے ہوں گے، معراج سلطان۔ میرے پاس معراج سلطان کو لایا گیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا اور وہ صبح تک سٹیبل ہو گئے تھے، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلی صبح وہ رکے تھے۔ اگلی صبح کچھ مسلح افراد نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کو اپنے مریض کے کمرے میں جانے دوں۔ اگر میں چاہتا تو سٹینڈ لے لیتا، لیکن میں نے نہیں لیا۔ میں نے اپنے مریض کو ایک ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو کہ ان کے دشمن تھے۔ میں ان کے نام نہیں جانتا، میں ان کا کام نہیں جانتا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھے وہ اندر گئے اور انہوں نے میرے مریض کی جان لے لی۔ انہوں نے میرے مریض کا گلا گھونٹ کر انہیں جان سے مار دیا۔ معراج سلطان نے مجھے کئی بار آوازیں دیں۔ بطور ڈاکٹر میرا فرض تھا کہ میں اپنی جان جوخم میں ڈال کر ان کو بچاتا، لیکن میں نے یہ نہیں کیا۔ میں نے اپنے فرض کے ساتھ غداری کی۔ میں نے ان سے کچھ رقم لی اور اپنا منہ بند کر لیا، لیکن میرا ضمیر مجھے سکون نہیں لینے دے رہا۔ اس لیے میں آج آپ سب کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن میں اپنے ضمیر پہ مزید کوئی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ مجھے معاف کر دیں گے اور میری بہتری کے سفر میں میری مدد کریں گے۔ ویڈیو بند ہو گئی تھی۔ ویسے تم نے تو کچھ زیادہ ہی بکواس کی ہے اور خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن خیر ہے، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ ویسے تم نے ان کی موت کے بارے میں کیوں بکواس کی؟ صاف ہارٹ اٹیک بھی تو کہہ سکتے تھے۔ تم کہانی میں تھرل لانا کیا ضروری تھا؟ عمر اس کو دیکھتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ عمر عبدالحفیظ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، چہرہ ایسے تھا جیسے کسی نے ٹرک سے کچل دیا ہو۔ اسی وقت برہان اچھلتا کودتا کمرے میں داخل ہوا۔ عمر نے گھٹنوں کے بل جھک کر اس کی مٹھی سے اپنی مٹھی ٹکرائی تھی۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ اپنی جگہ سے اٹھے تھے، دیوانہ وار دوڑتے ہوئے اپنے بچے کے سامنے آئے تھے اور اس کو چومنا شروع کیا۔ کبھی اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے اور کبھی اس کے سینے پہ۔ میرا برہان، میرا بیٹا۔ انہوں نے بس ان دو الفاظ کی گردان لگا رکھی تھی۔ برہان کی شرٹ پہ جگہ جگہ سرخ دھبے تھے۔ جو زخم نیل کا نشان لگ رہا تھا وہ اب قریب سے ایک آرٹ معلوم ہوتا تھا۔ کیا ہوا ہے پاپا؟ یہ بس ایک گیم تھا، میں ٹھیک ہوں، بس مجھے کڈنیپ ہونے کی ایکٹنگ کرنی تھی۔ دیکھیں میں نے آپ کو رلا دیا نا، اب تو آپ مانتے ہیں نا کہ برہان پیرزادہ ایک اچھا ایکٹر ہے؟ وہ اپنے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا پوچھ رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر عبدالحفیظ کو لگا تھا جیسے ان کے سر پہ ساتوں آسمان گر پڑے ہوں۔ وہ کیسے بھول گئے کہ ان کا بیٹا نیشنل ٹی وی پہ ایکٹنگ کرتا ہے؟ ان کا بیٹا ایک چائلڈ آرٹسٹ ہے، اس کی ایکٹنگ کے تو لاکھوں لوگ مداح ہیں۔ وہ کیسے بھول گئے؟ وہ شل سے بیٹھے رہ گئے۔ برہان اب بھی ان سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ نہیں سن رہے تھے۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ عمر نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تھا اور جانے کو مڑا تھا جب پیچھے سے اس کو ڈاکٹر کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے، لیکن وہ مڑا نہیں۔ معراج سلطان کو دوسرا ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوا تھا، ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ عمر حیات وہ سرد سی آواز میں کہہ رہے تھے۔ عمر پورے کا پورا ان کی طرف گھوما تھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو؟ وہ دبی آواز میں گھررایا تھا۔ برہان سہم کر پیچھے ہٹا تھا۔ عمر نے بے اختیار خود کو ملامت کی۔ وہ چند قدم آگے برہان کے پاس آیا تھا۔ بیٹا مجھے تھوڑا پانی چاہیے، مل سکتا ہے؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پہ برہان کی مسکراہٹ واپس آئی تھی۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔